اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن شب برات، ماشاءاللہ۔ اللہ بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ ایک بخاری شریف کی حدیث سنو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی تمام جنتیوں کا اجتماع کرے گا، ایک کانفرنس کرے گا، تمام جنتیوں کو اکٹھا کرے گا، اور پھر اس اجتماع میں، اس کانفرنس میں رب کائنات جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں، تم کو تمہارے جنتیں عطا کر دی گئی، جاؤ اپنی اپنی جنت میں چلے جاؤ۔ مولانا احمد صاحب اٹھیں گے، اپنی جنت میں جائیں گے۔ ہمارے بسم اللہ کے پروا کے امام صاحب کی جنت الگ، وہ ادھر چلے جائیں گے۔ مولانا احساس صاحب اپنی جنت میں، بابا اکبر صاحب 3-4 منزلہ والی میں چلے جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گی۔ ان کے صاحبزادے حافظ قرآن ہے الحمدللہ، سر تاج تو حافظ یہ، اور تاج ان کے حفظ کرنے کا اماں ابا کے سر پر رکھا جائے گا۔ یہ تاج والے اپنی جنت میں، حافظ صاحب اپنی جنت میں، مولانا سلیمان صاحب اپنی جنت میں، یہ سب اپنی اپنی جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ اس کانفرنس میں، اس اجتماع میں، اس مجمع میں ابھی بیٹھے رہ جائیں گے، بیٹھے رہ جائیں گے۔ یہاں تو مولانا قمر الدین صاحب سجادہ نشین پڑھیا ایک پلیٹ میں سجا کر کے سوجی کا حلوہ رکھ دے اور کہے کہ بھائی وہاں رکھا ہے، تو نیچے والے چاہے بعد میں پہنچے، اسٹیج والے پہلے پہنچ جائے۔ لیکن جانے والے چلے گئے، کچھ بیٹھے، اللہ ارشاد فرمائے گا ارے تم لوگوں کی بھی تو جنت مل چکی ہے، تم لوگ اپنی اپنی جنت میں کیوں نہیں گئے؟ جاؤ، سب گئے، تم بھی جاؤ۔ بابا الیاس صاحب سنیے، بابا اکبر صاحب آپ بھی سماعت کریں، سب لوگ سنو۔ وہ بیٹھنے والے کہیں گے اللہ جنہیں جنت ملی مجھے بھی جنت ملی، وہ جنت میں کے شوقین جنت میں چلے گئے۔ اے رب کائنات، میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لکھا، اللہ فرمائے گا اس میں کیا نہیں ہے؟ ارے دودھ کی نہریں بھی جاری ہے، شہد کی نہریں بھی جاری ہے، شربت کی نہریں بھی جاری ہے، حور بھی ہے، غلما بھی ہے، باغات بھی ہے، اور محلات بھی ہے، سارا انتظام ہے۔ تم لوگ کیوں نہیں گئے اپنی جنت کی طرف؟ واز کریں گے میرے مولا ہم نے تلاوت قرآن رات میں اس لیے نہیں کیا تھا کہ تیری اس جنت کے میوہ کھانے کے لیے جائیں۔ اے اللہ ہم نے روزے اس لیے نہیں رکھے جیٹ مئی جون کے مہینے میں شربت پینے کے لیے تیری جنت کے نہر کا، شاید پینے کے لیے، حوروں کے نما کے لیے شب بیداری نہیں کی۔ اے اللہ راتوں کو اٹھ کر کے تہجد خالص جنت کے لیے نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اے اللہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی، ہم تیری بندگی کر رہے ہوتے، تیرے لیے سجدے کر رہے ہوتے، اس
جنت کے لیے نہیں، اس جنت کے باغات کے لیے نہیں، محلات کے لیے نہیں، نہروں کے لیے نہیں، شربت کے لیے نہیں، شاید کے لیے نہیں، اے اللہ یہ عبادت ہے، راتوں کو سجدے ہم نے کیے ہیں تو تیرے دیدار کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک حق ہے۔ مجھے تیرا دیدار چاہیے۔ میں نے کہا تھا نا اللہ عطا کرنے پر آئے تو اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنی محبت اور عطا کرنے پر آئے کرم کرتا ہے تو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء جب اللہ، ان نے بے شک بے پکاروں نے شک۔ کہا اے اللہ مجھے تو تیرا دیدار چاہیے، میری عبادت ہے، میری ریاضت ہے، یہ شب برات اور شب قدر کی شب بیداریاں یہ جنت کے میوے کے لیے نہیں، حور و غلمہ کے لیے نہیں، یہ تیرے دیدار کے لیے۔ جب وہ عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، حکم آ جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتے میرے اور ان کے درمیان جو پردہ حائل ہے اس پردے کو ہٹا دے، یہ میرے دیدار کے طلبگار ہیں، پردہ ہٹا دے، میں اپنے دیدار سے انہیں سرفراز کرا۔ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو درمیان سے فرشتے پردہ ہٹا دیں گے اور وہ بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ رب کائنات جس کی شان یہ ہے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے آج کی رات صرف اپنے لیے نہیں، ہمارے گھروں کے مرحومین جو گزر چکے ہیں آج ہمیں ان کی بھی بخشش کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایمان لے آئے، مسلمان ہو، ایک اولاد کے سینے میں والدین کے لیے کیسا درد ہونا چاہیے، اپنی بخشش کی طلب میں رہے تو اولاد کو اپنے والدین کی بھی بخشش کی طلب رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مشرک ہیں، ابھی ایمان نہیں لائیں، بیٹا ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، بارگاہ رسول میں آمد ہوتی ہے، لیکن کوشش جب بھی پلٹ کر گھر جاتے اپنی ماں کے سامنے تبلیغ پیش کرتے، اماں بیٹا مسلمان ہو گیا، آپ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مومنہ ہو جائے۔ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹتی، کچھ کلمات کہتی، برداشت کر لیتے، ماں تھی نا، بیٹا مومن ماں مشرکہ، لیکن پھر بھی بیٹے کو کچھ سخت الفاظ کہتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کر لیتے ہیں۔ ایک دن بارگاہ نبی سے فارغ ہو کر جب گھر گئے تو پھر دعوت پیش۔ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، وہ ایمان کی دعوت پیش کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ، اے بیٹو تم نمازی ہو، تمہارے ماں باپ نمازی نہیں ہے تو کیا بیٹے کا حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو نماز کی دعوت؟ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بولو واہ واہ بیٹے بے نمازی ہے، بہویں بے نمازی ہے، ساس سسر یا ماں باپ نمازی ہے، تو کیا والدین کا حق نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے نماز کی تبلیغ پیش بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا بھائی واہ 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 دنیا کا چکر چلاتے ہو اولادوں پر، کھیل تماشا کے لیے اجازت دیتے ہو، خود بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہو، لیکن اے مسلمانوں کیا کبھی توفیق ہوئی کہ اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت دو؟ اتنی بے غیرتی بڑھ گئی اللہ اکبر کہ بروز جمعہ بھی مسلمانوں کے لڑکے کرکٹ کھیلتے نظر آتے، اللہ 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 اکبر اللہ اکبر جمعہ کا بھی خیال نہیں، روزے جمعہ کا بھی خیال نہیں، تم کب اپنا حق ادا کرو گے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت پیش کرو؟ حضرت ابو ہریرہ ایمان کی دعوت پیش کر رہے ہیں، کیا کہنا بھائی سبحان اللہ سبحان ہم اللہ صاحب ایمان ہے لیکن بے نمازی تو گھر گھر میں ہے۔ کون ایسا گھر ہے جو کھڑا ہو کر کے دعویٰ کرے کہ میرے گھر میں 10 فرد ہیں تو 10 کے 10 نماز ہیں؟ اللہ 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 اکبر میں کہتا ہوں میں خود نہیں یہ دعویٰ کر سکتا، میرے یہاں بھی یہ کمی ہے۔ ہم سب کو اپنے بوڑھے بے نمازی ہیں انہیں نماز کی دعوت پیش کرو۔ بچے ارے یہ تو میرے آقا کا حکم ہے، 7 سال کا بچہ ہو جائے انگلی پکڑ کے نماز پڑھانے کے لیے لے جاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو چھاپڑ مار کر کے بے نماز۔ شک سبحان اللہ حق فرمایا حضرت کون بتانے آئے گا؟ جبریل آئے گا بتانے؟ اللہ 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 ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ میرے پیارے دوستو بات آ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جب دعوت پیش کر رہے ہیں ایمان کی، اسلام کی، تو آج حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے خالی اپنے بیٹے ابو ہریرہ کو نہیں، آج تو رسول اللہ کی کو بھی جو ہے سخت الفاظ میں، بگڑے الفاظ میں، شان رسالت میں بھی آج انہوں نے سخت کلامی کر ڈالی۔ اللہ 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 حضرت ابو ہریرہ جب تک اپنے پر حملہ ہوتا لفظوں کا برداشت کرتے، لیکن جب نبی پر آج ان کی ماں نے لفظوں کا حملہ کیا تو برداشت نہ کر سکے، روتے ہوئے اٹھے، اشک بہاتے ہوئے بارگاہ نبی میں پہنچ گئے۔ اللہ واہ 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 بڑا درد ہوا آج حضرت ابو ہریرہ کو کہ آج تو اماں نے میرے آقا کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہیں سے ایک جملہ کہہ دوں، ماں کے الفاظ سن کر حضرت ابو ہریرہ برداشت نہ کر سکے، ہم کیسے غلام ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی؟ کیا کہنا بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کی شان کو ہمارے سامنے گھٹائی جائے، عظمتیں گھٹائی جائیں، کمالات کے بارے میں جو الفاظ کسے جائیں، ہم کیسے غلام برداشت کر لیں؟ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب تک تو برداشت تھا میرے آقا، آج تو اماں نے حق کر دیا کہ آپ کی بھی شان میں بدکلامی کر ڈالی، اللہ لہذا میرے رسول آپ ہاتھوں کو اٹھائیے، اماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے نائبین، آپ کے مرشدین، آپ کے پیر طریقت گھر گھر آتے ہیں، کبھی توفیق ہوئی کہ حضرت لڑکا بگڑا ہوا ہے دعا کر دیجئے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے؟ دعا تو نہیں کرائیں گے، ادملوں کے یہاں جو ہے تعویذ لکھانے پہنچ جائے، اللہ کٹملوں کے یہاں تعویذ، جنہیں قاعدہ بغدادی کے پہلے حرف کی تمیز نہیں ہے، کیا کہنا بھائی واہ 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 حمزہ ہے،
کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بھی علم نہیں ہے کہ پہلا لفظ وہ الف ہے کہ حمزہ ہے. لکھنے میں تو وہ الف ہے لیکن اصل میں حمزہ ہے. جن جاہلوں کو اتنی بھی تمیز نہیں اور چوکیاں بنا کر کے دی. کیا کہنا حضرت، اچھا پیغام دیا حضرت. سبحان ان اللہ. عورتوں کو کیا کہے، ایسے جاہلوں کے چوکھٹ پر جا کر کے سر پٹکتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اپنا اپنا ایمان مضبوط کرو. ہمارے لیے ہمارا رب اور ہمارے رسول کے عنایت ہے کافی. میرے پیارے دوستوں، عرض کیا یا رسول اللہ، اماں کے لیے، میری ماں کے لیے دعا، ہدایت کی دعا فرمائیے. اے ہے ہاتھ دس کے ناد مصطفیٰ اٹھ ہی گئے. کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ سبحان اتنا اللہ. کا اٹھ گئے سرکار کے ہاتھ. اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ سبحان آئے اللہ. تھے روتے ہوئے، دعا کرا لی. حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف چلے. کیا میرے آقا کی واہ واہ واہ. سنو، ایک جملہ کہہ دوں لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار ہے. نہیں، ماذ اللہ رب معاذ العالمین. اللہ ثم معاذ اللہ. ادھر دعا کی، ادھر ابو ہریرہ چلے. اور جب مکان پر پہنچے تو دروازہ بھیڑا ہوا تھا. چاہا کہ دستک دے کہ قدموں کی آہٹ ماں کو مل گئی. ماں نے کہا ابو ہریرہ وہیں ٹھہر جاؤ، میں غسل کرنے جا رہی ہوں. سبحان واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھہر جاؤ. یہاں پر بھی میں ایک میرے پیارے دوستو اصلاح کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو بغیر دروازے پر آواز دیے دھڑاک سے دروازہ کھول کر گھر میں چلے جاتے ہیں. بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، گھر کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے کندھے پر دوپٹہ رکھا ہو سکتا ہے ان کے لباس بے ترتیب ہو. اس لیے اسلام نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو پہلے سلام کرو، السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت لو، جب اجازت ملے تب اندر داخل ہو. اور ذرا گھروں میں خواتین کے سامنے جانے والوں اپنے لباس بھی دیکھ لیا کرو. ایسے ایسے لوور چلے ہیں کہ وہ جیسے پہلے بڑا کولہو بیل سے چلاتا تھے. بدن کے اعضاء ظاہر، اللہ اللہ اللہ. ساٹھ ناپ کمر سے اوپر. مسلمانوں، اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام نے لباس کا پردہ دیا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. جتنا حد عورتوں کے لیے ہے وہ لباس سے اپنے بدن کو چھپائے، جتنا مرد کو شریعت نے کہا اتنا مرد چھپائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پانی گرنے کی آواز. کوئی کھڑے ہو کر نہ آئے، پانی گرے تو آواز چھم چھم کی جاتی کہ نہیں جاتی. انتظار کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے غسل کیا اور لمبی قمیص پہنی، لیکن حدیث میں ہے کہ جلدی میں دوپٹہ نہ لے. قمیص تو لمبی پہن لیا، وہ عربی والی جو لوگ وہاں گئے دیکھو کہ کتنے لمبے پہن لیا. اور وہاں کا نقاب میں نے تو دونوں جگہ حرم میں دیکھا. جو خواتین ڈیوٹی پر رہتی ہیں نہ دستانہ ہاتھ میں بھی، پنجوں میں بھی، پیروں میں بھی. اور یہاں جیسا ٹائٹ نقاب نہیں، اتنا چوڑا نقاب. ان کے بدن کا کوئی اعضاء کا کوئی حصہ ابھرا ہوا دکھتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں تو نقاب کیا ہے، صرف یہ فیشن ہے. اگر پردہ والا نقاب دیکھنا چاہتے ہو تو حرم میں
جو خواتین ڈیوٹیاں دیتی ہیں ان کے نقاب. کیا کہنا بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو, حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے لمبی قمیص پہنی, جلدی میں دوپٹہ نہ سر پر رکھ سکی اور آئی, دروازہ کھولا. حضرت ابو ہریرہ ابھی کچھ بولے بھی نہیں کہ اماں خود ہی پکار اٹھی, ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے, محمد رسول اللہ اس کے نبی اور سچے نبی اور اس کے بندے ہیں. گویا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابو ہریرہ میں ایمان لے آئی. حضرت ابو ہریرہ گئے تھے روتے ہوئے, لیکن اس بار فوراً بارگاہ نبی کی طرف چلے تو اب غم کے آنسو نہیں, آنکھوں سے خوشی آئے اور حاضر آنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ آپ کی دعا کام کر گئی, میری ماں اسلام میں داخل ہو گئی. پھر ایک دعا کرنے کے کہتے کہا, یا رسول اللہ اب آپ میرے اور میری ماں کے حق میں دعا کیجئے کہ سارے مسلمان سے میں محبت کروں اور سارے مسلمان مجھ سے اور میری ماں سے محبت کریں. سبحان اللہ. آج تو ہم جماعت مولانا میں ایسی دعا نہیں کراتے. ایک مولانا یہ کہے کہ اللہ میں دوسرے مولانا سے محبت کروں, نہیں, یا اللہ اس کا پروگرام زیادہ ہوتا ہے, کم ہو جائے. اللہ 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 اکبر. اللہ, یہ زیادہ دیر بول لیتا ہے, اللہ یہ گھنٹہ نہ بول پائے ہے, یہ سب ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا, یا رسول اللہ دعا کیجئے. اللہ کے نبی نے دعا کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مجھ سے اور میری ماں سے جب تک مسلمان جو ہے کائنات میں باقی رہے محبت کرے, میں ان سے محبت کروں. اور پھر بیان کر دیا کہ نبی نے دعا کیا تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ہر مسلمان مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تمام مسلمانوں سے. کیا کہنا بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ملت اسلامیہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو آج کی شب جتنی دیر ہم اس محفل میں بیٹھے علماء اکرام کے بیانات کو سنیں, شورا اعظام کے کلام کو سنیں, اور میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے, اگر میری باتوں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, کوئی ٹھیس پہنچی ہو, تو میں اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں معافی کا طلبگار ہوں کہ آپ معاف کر دیجئے, اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تو اپنے ان آئے ہوئے بندوں کو ہدایت عطا فرما. آمین آمین. اپنے نبی کے صدقے میں انہیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ انہیں نمازی بنا دے, آمین. اے اللہ انہیں حاجی بنا دے, آمین. اے اللہ انہیں غازی بنا دے. آمین. اے اللہ آج اس سب سے پہلے انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ جو کیے تھے صغیرہ معاف فرما دے, اور کبیرہ کے لیے سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر سے پہلے انہیں توبہ کرنے کی توفیق. آمین آمین. تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.